بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی معلوماتی ویڈیو بہت اہم ہے اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس میں سے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ محترم دوستوں، کیا دین اسلام کے اندر جہیز لینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی جہیز دیا تھا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کون سی بیٹی کو جہیز دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ واضح رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ، پھر کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہیز دینے کا کوئی ثبوت احادیث میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے کیا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی نبوت کی مخالفت کے پیش نظر ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہلوا کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دلوا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ غزوہ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اسی طرح کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ابو لہب کے دوسرے بیٹے حیہ سے ہوا تھا، لیکن حضرت رقیہ کی طرح کلثوم کو بھی ابو لہب نے طلاق دلوا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے حامد بننے کے شرف و سعادت کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کا خطاب ملا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جہیز نہیں دیا، اور اس جہیز نہ دینے کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب مالدار اور غنی صحابی تھے، اور یہ بات اہل علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر مال و دولت سے نواز رکھا تھا، اس کے اندازہ کے لیے یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے۔ جنگ تبوک میں لشکر کی تیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جہاد فنڈ کا اعلان کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ 100 اونٹ، پلان اور کجاوے سمیت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ جہاد فنڈ کی ترغیب دلائی، تو پھر حضرت عثمان کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں 200 اونٹ، پلان اور کجاوے سمیت میں مزید دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صدقے کی ترغیب دلائی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 300 اونٹ، ماں، پلان و کجاوے پیش کرنے کا عندیہ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 1000 دینار، تقریباً 5.5 کلو سونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں کوئی ضرر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے، لیکن اس نکاح کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی جہیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ یہ بات معتبر کتاب میں موجود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کے موقع پر اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قیمتی ہار بطور تحفہ عطا کیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ والوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا، تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے خاوند ابو العاص بن ربیع، جو حالت کفر میں قید کر لیے گئے تھے، ان کے فدیے کے لیے کچھ مال اور ایک ہار بھیجا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر انہیں عطا کیا تھا۔ اس واقعے سے کم از کم اتنا جواز ضرور مہیا ہوتا ہے کہ نکاح کے پرمسرت موقع پر والدین اگر بطور تحفہ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اسے ہندوانہ رسم کے طور پر نہ کیا جائے، اور نہ ہی فخر و مباحت اور نمود و نمائش کا ذریعہ بنایا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، لہذا جہیز دینا نبی کی سنت ہے، لیکن اس واقعے کا پس منظر اور اصل حقیقت بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔
اس لیے ہم اس کی قدر تفصیل پیش کیے دیتے ہیں تاکہ واقعاتی پس منظر میں یہ معلوم کیا جا سکے کہ آپ نے جو سامان دیا تھا وہ جہیز کا سامان تھا یا کچھ اور اس عنوان کے تحت یہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لہتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک سفید اونی چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں ازہر گاز بری ہوئی تھی بطور جہیز دیا تھا۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کیا تو ایک چادر، ایک ازہر گاز برا تکیہ، ایک چکی اور 2 مٹگے، یعنی کل اتنا سامان اس کے ساتھ روانہ کیا۔ ان روایت سے اگرچہ ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی لہتے جگر کو جہیز دیا تھا، اگرچہ وہ نہایت معمولی نوعیت کا تھا، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جہیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے بطور مہر ملنے والی جنگی زرہ کو آپ نے بیچ کر یہ سامان اپنی بیٹی کے ہمراہ کیا تھا۔ گویا یہ جہیز نہیں تھا بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی پیش کردہ مہر سے خریدا گیا سامان تھا۔ جیسا کہ کتب احادیث میں موجود دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے، حضرت علی بھی خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کا ارادہ کیا تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نکاح کیسے ممکن ہے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نکاح کا عندیہ ظاہر کر دیا تو آپ کی بیگم نے فرمایا کہ کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علمی ذرا کہاں ہے جو میں نے فلاں موقع پر تمہیں دی تھی؟ میں نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاطمہ کو بطور مہر دے دو، تو میں نے وہ فاطمہ کو مہر کے لیے آپ کو دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد نکاح کے لیے ابو بکر اور عمر نے یکے بعد دیگرے پیغام بھیجا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ان دونوں حضرات نے حضرت علی سے نکاح کا کہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے مجھ سے اس طرف متوجہ کیا تو میں فوراً چادر گھسیٹتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ سے نکاح کی درخواست لیے جا پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کچھ مہر کے لیے ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ گھوڑے کی تمہیں جنگوں کے علاوہ عام سواری کے لیے بھی ضرورت ہے، البتہ زرہ بیچ آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے 480 درہم میں وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیچی اور درہم لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جولی میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ درہم حضرت بلال حبشی کو دے کر فرمایا کہ اس کی خوشبو وغیرہ خرید کر لاؤ۔ پھر آپ نے کچھ سامان تیار کرنے کا حکم دیا، ایک چمڑے کا تکیہ جو ازہر گاز کے بھرا ہوا تھا اور کچھ دیگر سامان جو انہی درہم سے حضرت فاطمہ کے لیے تیار کیا گیا۔ ان روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامان اس زرہ کی قیمت سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے بطور مہر دی گئی تھی۔ لیکن اگر بالفرض اس کے برعکس یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ سامان اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مروجہ جہیز سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معمولی سا گھریلو سامان اس لیے دیا ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے، جس طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت علی علیہ السلام کے والد ابو طالب کی کفالت میں رہے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد بہت سے موقعوں کے اوپر حضرت علی علیہ السلام کو ہی اپنا دینی بھائی بنایا تھا۔ گویا حضرت علی علیہ السلام کی شادی کے انتظامات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ سامان دیا بھی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی معاشی حالت خاصی تنگ تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور انعات انہیں یہ چند چیزیں مہیا کی ہوں گی۔ شرعی نقطہ نظر سے ایسی انعات محمود ہیں، مذموم نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی معاشی حالت کی ترجمانی گزشتہ احادیث سے واضح ہے، البتہ اس واقعے سے اس حقیقت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے اپنے سینے میں درد محسوس کرنے لگا ہوں، جبکہ تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، لہذا تم جا کر کوئی قیدی ہی مانگ لاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا کام ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادم مانگنے سے شرم آئی اور کہا کہ سلام و دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی
اور بلا مطالبہ واپس چلی آئیں۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کیا بنا؟ فرمانے لگی کہ مجھے آدم مانگنے سے شرم آتی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور کے پاس حاضر ہوئے اور علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، کنویں سے پانی کھینچنے کی وجہ سے میں اپنے سینے میں تکلیف محسوس کرنے لگا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ بھی گھس گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیدی عطا کر کے وسعت بخشی ہے، آپ ہمیں بھی ایک خادم عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان صحابہ صفا کو چھوڑ کر تمہیں خادم دوں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں، جبکہ میرے پاس انہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ قیدی غلام بیچ کر ان کی قیمت اصحاب صفا پر خرچ کروں گا۔ بلاخر حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس تشریف لے گئیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے پاس تشریف لائے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی تیاری میں ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اسے سر ڈانپا جاتا تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اور اگر پاؤں ڈانپے جاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دونوں نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو، اور فرمایا کیا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ دونوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چند کلمات مجھے جبریل نے بتائے ہیں کہ ہر نماز کے بعد تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور جب سونے کے لیے لیٹو 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ نے یہ کلمات سکھائے ہیں میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہائش کے لیے ذاتی مکان بھی نہیں تھا، تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گھر خالی کر کے بطور تحفہ آپ کے سپرد کر دیا۔ لہٰذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جیب سے کچھ سامان دے کر رخصت کیا بھی ہے تو پھر یہ بطور تحفہ تھا، بطور رسم یا بطور جہیز پھر بھی نہیں تھا۔ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دینا بھی مستحب ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آپس میں تحائف دیا کرو، اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کے بدلے میں بھی تحفہ دیا کرتے تھے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفہ یہ چیزیں عنایت کی ہوں، اور بطور تحفہ دلہا یا دلہن کو کوئی چیز دینا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ان احادیث کی روشنی سے معلوم ہوا حق مہر کا پیشگی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پیشگی مطالبے کو نکاح کی شرط بنا لینا درست نہیں۔ مہر میں نقدی کی بجائے کوئی بھی قیمت والی چیز مقرر کی جا سکتی ہے۔ مہر عورت کا حق ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کا گمان غالب کے مطابق مہر کی رقم سے بنایا گیا تھا۔ اگر بالفرض یہ جہیز کی رقم کے علاوہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر دیا ہے تو پھر اس کی بنیادی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت علی کے بھی کفیل تھے۔ داماد اگر غریب اور مستحق ہو تو اسے بطور تحفہ کچھ ضروری سامان مہیا کر دینا جائز ہی نہیں بلکہ ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ دلہا یا دلہن کو شادی کے موقع پر تحفہ ہدیہ دینا مستحب ہے، لیکن یہ تحائف بطور فخر و مباحت یا احسان جتانے کی نیت سے نہ ہوں، اور ان تحائف کے باوجود لڑکی کو اس کے حق وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کرنا انتہائی کبیح اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ جہیز سے متعلق ساری بحث کا خلاصہ اور کچھ تجاویز آپ کے لیے۔ جہیز ایک معاشرتی رسم ہے جس کا شرعی احکام سے کوئی تعلق نہیں۔ جہیز کو شادی کی شرط سمجھنا حماقت ہے۔ جہیز کے بدلے میں لڑکی کو حق وراثت سے محروم کرنا اللہ کی حدود کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا ایک غیر اسلامی عمل اور اخلاقی جرم ہے۔ جہیز کی رسم پر مجبور عمل کرنا یا زبردستی عمل کروانا ایک غیر شرعی امر ہے۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں جہیز کی یہ صورت بالکل نہیں تھی جو آج ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کی دیکھا دیکھی سرایت کر چکی ہے۔ رسم جہیز کی بے شمار معاشرتی، اخلاقی اور دینی نقصانات پیدا ہو چکے ہیں جن سے کسی بھی صاحب فہم کو مجال انکار نہیں۔ رسم جہیز کے نقصانات کے پیش نظر اگر کوئی حکومت اپنے زیر انتظام علاقہ میں تدبیری امور کے تحت اس پر پابندی عائد کر دے اور خلاف ورزی کرنے والوں پر تاوان لاگو کرے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔